بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ان یخص الامام نفسہ بالدعاء۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو اس باب کے تحت ہے، حدیث باب کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے نبی نے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ امام جب دعا مانگے تو اپنے لیے نہ مانگے، اپنے آپ کو خاص نہ کرے، بلکہ چونکہ جیسے یہ سارے مقتدیوں کا امام ہے اور یہ ان کا نمائندہ ہے اور یہ ان کی نماز کا ضامن ہے اور یہ سب کچھ یہی ہے، تو بہرحال پھر یہ دعا کے اندر بھی سب کو شامل کرے۔ لیکن دو مسئلے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بیان کیے ہیں۔ پہلے ہم اس مسئلے پہ بحث کریں گے، پھر کہ بھئی یہ خاص کرنا دیکھیں کہ امام اسی لیے تو بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، لیکن امام کے لیے بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں سے یہ بات بھی واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا میں اپنے کو خاص نہ کرے، مقتدیوں کے لیے مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کے بعد دعا ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے مانگی ہے، اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، گاہے بگاہے مانگی ہے، زیادہ نہیں بھی مانگی، مانگ بھی لی، آپ نے موقع محل کو دیکھا، اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات پیش کیے۔ اب اس حدیث سے اس بات پہ ہم بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن صرف آپ کے لیے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ امام خائن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی جیسے خیانت دار کے لیے کتنا کہ یہ خائن آدمی ہے، کوئی دنیا معاشرے میں اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، خائن کے پاس کوئی آدمی اپنی چیز نہیں رکھواتا، خائن آدمی ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ تو آج کل جھوٹ کو فن سمجھا جا رہا ہے کہ جو آدمی کاروبار کے اندر جس آدمی کو رکھتا ہے اور جتنا وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ پہ چیز بیچتا ہے، غلط بیانی کر کے، کہتے یہ بہت ہی تجربے کار ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ منافقت کی ایک نشانی ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ آج ہمارے تاجر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کوئی قول قرار پورا نہیں کرتے، کوئی قول قرار پورا نہیں کرتے، بے وفائی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فرمایا ایسا امام جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے اور واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ضمن میں جن کو تو نے ہدایت دی تھی یا دے رکھی ہے۔ اب کیا مانگے؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت، سارے مقتدی بھی آگے، سارے دنیا کے مسلمان بھی آگے، جمع کا صیغہ استعمال کرے، واحد کا صیغہ استعمال نہ کرے۔ اور جو امام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امام دعا میں اپنے ان یخص الامام نفسہ بالدعاء، یہ دعا مانگتے ہوئے صرف اپنے آپ کو خاص کرتا ہے، اپنے لیے دعا مانگتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خائن ہے۔ اور خیانت کے بارے میں ہم نے بتا دیا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں دو اور بھی ہیں، ایک بات پہ تو پیچھے بحث کر چکے ہیں، اس پہ اتنی نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کے دروازے کے آگے نہ کھڑا ہو، دروازہ اگر بند ہے تو دروازے اگر بند ہے تو اس پہ دستک دے کے سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، دروازے کے آگے نہ کھڑا ہو، کیونکہ دروازہ کھلے گا تو اس کی نظر گھر کے اندر جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی نظر کسی گھر میں پڑ گئی یہ اندر سے ہو کے آ گیا، یہ حکماً اندر سے ہو کے آ گیا۔ کیوں؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، بخاری کی حدیث نمبر 6241 ہے، اور اس حدیث کا پہلا ٹکڑا بڑا سخت ہے۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کے گھر میں پوچھے بغیر جھانکتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے اس حدیث کی بنیاد پہ۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے ایسا کیا، سر جھانک کر حجرے میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایسا کام کیا تو کہ تیری آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے۔ اور آخری جملہ یہ تھا کہ انما جعل الاستئذان، کہ بھئی یہ اجازت کس کے لیے ہے؟ من اجل البصر، بھئی آنکھوں کے لیے اجازت ہے، یعنی یہ نہیں کہ میرے جسم کے لیے۔ ہم تو ہمارے عرف میں، ہم لوگوں کے عرف میں یہ بات ہے کہ پورے جسم کے لیے اجازت لی جاتی ہے، نہ،
اجازت لینا جو ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت لیتے ہیں، اصل میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھوں کے لیے ہے، کہ اجازت لینے کا حکم من اجل البصر آنکھوں کے لیے ہے۔ جس کے ہم نے آپ کو مثال دی کہ ایک علاقے، ایک محلے میں کوئی نابینا ہو، بالغ ہو، نابینا ہو، اور محلے والوں کو پتا ہو، وہ کسی محلے والے کے گھر میں چلا جائے تو اس کو کیوں کچھ کہے گا؟ وہ گھر والے کہیں گے تو حافظ صاحب ہیں، بلکہ اس کو پکڑ کے واپس دروازے پہ لے آئیں گے۔ اور اس کے بالمقابل اگر محلے کے اندر ہی کیوں نہ رہتا ہو، محلے کا بڑا بچہ ہے اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اگر وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جائے گا تو اندر سے جوتیاں ہی پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی؟ لیکن نابینا کو جوتیاں، تو معلوم ہوا کہ اجازت جسم کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت اصل میں انما جعل الاستئذان، کہ جزء نیست اجازت تو من اجل البصر، آنکھوں کے لیے ہے، اجازت آنکھوں کے لیے ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دوسرے غالباً سورۃ نور کے اندر یا کسی صورت میں بڑی وضاحت سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں کہیں کہ فرجعوا، اگر تمہیں کہے کہ فرجع، کہ بھئی لوٹ جاؤ، تو فرمائے لوٹ جائے، ہوا ازکی لکم، بہتر بات ہے اس کے لیے۔ 3 مرتبہ دستک دو، 3 مرتبہ کے بعد ایک صحابی کے گھر میں حضور علیہ السلام دے گئے تو وہ صحابی دروازے کے پیچھے چھپ گئے، دروازہ ایسے کھولا، آپ نے 1 مرتبہ کہا، اجازت لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابی تھے، انہوں نے آہستہ دل کے اندر جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب آپ علیہ السلام چل پڑے تو وہ پیچھے سے دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 مرتبہ آپ نے جو اجازت سلام کیا، میں نے 3 مرتبہ جواب دیا، لیکن میں نے پہلی مرتبہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے زبان مطہر سے بار بار رحمتیں اور برکتیں میرے اوپر، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کی زبان مبارک سے میں رحمت اور برکتوں کا خواہش مند تھا، اس لیے میں کہتا تھا کہ آپ بار بار مجھے کہیں، تو اس وجہ سے میں نے 3 مرتبہ جواب دیا۔ آہستہ زور سے دے دیتا تو دوبارہ 3 مرتبہ آپ نہ لیتے۔ معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اجازت کے بعد اگر کوئی اندر سے آتا نہیں، کوئی دستک کا جواب نہیں دیتا، تو اس کے بعد چلے جائے وہاں سے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اور دروازے میں کسی کے دستک دے کے دروازے کے سائڈ پہ کھڑا ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اندر سے کوئی عورت آ گئی، کوئی مستورات آ گئی، تو اپنی آنکھیں نیچے کر لو، آنکھیں نیچے کر کے پوچھو کہ بھئی جس صاحب سے آپ کو کام ہے ان کا نام پوچھ لو، اگر وہ کہیں گھر پہ ہیں تو فبیہا، وہ کہیں گھر پہ نہیں ہے تو آنکھیں نیچے کر کے وہاں سے آ جاؤ۔ اگر آپ دروازے کے آگے کھڑے ہوگے، اس نے دروازہ کھولا تو اندر سے پورے گھر میں آپ کی نظر پڑے گی، لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا اندر سے ہو کے آ گیا ہے۔ اور یہ عادت اپنے گھر میں بھی بناؤ، جب اپنے گھر میں جاؤ زور سے سلام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہونے کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور پھر زور سے سلام کرتا ہے، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور سلام کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں جو مستورات ہیں وہ کسی کا سر ننگا ہے وہ ڈھانپ لیں گی، جو اگر کسی ایسے طریقے سے بیٹھی ہیں وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں گی، تو اس کو اپنی عادت بنائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، فرمایا کہ جس آدمی کو پیشاب وغیرہ آیا ہو اور اس نے دبا کے رکھا ہو، تو یہ مسئلے پہ پیچھے ہم کتاب الطہارت میں بحث کر چکے ہیں کہ بھئی وہ پہلے اب استنجا سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، کیونکہ اگر یہ استنجا کے ساتھ نماز پڑھے گا تو توجہ ادھر رہے گی، نماز استنجا ہو جائے گی۔ ہم نے استنجا کو نماز بنانا ہے، نماز کو استنجا نہیں بنانا۔ تو اس کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے کہ چلو جی وہ پیشاب تو آیا ہوا ہے لیکن پھر کون وضو کرے گا ٹھنڈے پانی سے، چلو پڑھ ہی لو۔ پھر ساری نماز میں اگر توجہ، علماء نے لکھا ہے کہ توجہ پیشاب کی طرف لگی ہوئی ہے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور ظاہر بات ہے پھر نماز تو نماز نہ رہی، پھر تو نماز کی توجہ تو آپ کی اسی طرف ہے۔ لیکن اگر آپ بیت الخلاء میں چلے گئے اور جماعت کھڑی ہے تو آپ بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہو لیکن آپ کی سوچ یہ ہے کہ جماعت چلی گئی، نماز چلی گئی، جماعت چلی گئی، تو وہ آپ کا استنجا جو ہے میں بیٹھنا وہ نماز کی فکر، یعنی وہ نماز بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے استنجا روکے ہوئے ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو گویا آپ نے نماز کو استنجا بنا لیا۔ تو دیکھو شریعت کے احکامات بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی زندگی سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں زندگی، دنیا کی چیزوں میں گزارنا یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے اور دین پہ چلنا مشکل ہے۔ کیوں کہ اب ہمارا نفس اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ مل گیا ہے، مانوس ہو چکا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے نفوس
اس دین کے ساتھ مانوس ہیں ان کو دین کے احکامات پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور یہی حقیقتی زندگی ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔